لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہماری عزتوں میں اضافہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی بنیاد پر دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا، اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں شعور عطا فرمایا کس طرح زندگی گزارنا ہے، کون کون سے کام زندگی میں کرنا ہے اور کون کون سے کام زندگی میں نہیں کرنا ہے، اس کا طریقہ تلقین فرمایا. اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی اور ایک بہترین انسان بننے کی ترغیب اور تلقین عطا فرمائی. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف قول ہے، ہم نے بارہا اسے سنا ہے، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے عزت پاتا ہے، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، اگر وہ شخص کامیابی کو اور عزت کو اس کلمے کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈے گا، کامیابی اور عزت کو اس کلمے کے علاوہ کہیں اور تلاش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کرے گا اور ناکام کرے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کلمے کی بنیاد پر ارشاد فرمایا ہے. تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ کئی ساری ذمہ داریاں اور کئی سارے کام ہمارے ذمے لگا دیے. اب ایک شخص زندگی دنیا کے اندر گزار رہا ہے، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، یا عام معنوں میں عام الفاظ میں کہا جائے کہ مسلمان نہیں ہے، تو زندگی گزارنے کی کوئی خاص رہنمائی اور کوئی خاص طریقہ اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر جو باتیں بیان فرمائیں اور جو تلقین کی ہے، تمام مسلمانوں کو خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام انسانوں کو وہ زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور بہترین ضوابط ہیں، وہ زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہیں، وہ زندگی گزارنے کی رہنمائی اور ہدایت ہے. وہ ہدایت جس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے ہم بار بار مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اے اللہ ہمارے رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی طرف. تو جہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمایا، وہیں یہ بات بھی باور کرا دی، وہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ جب ایک انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی زبان کا وہ بولنے والا ہو، کسی بھی کلچر کو فالو کرنے والا ہو، اس کے ساتھ حالات خوشی کے بھی اور حالات غم کے بھی،
اس کے ساتھ حالات تنگ دستی کے بھی اور حالات مالداری کے، اس کے ساتھ حالات طاقت کے بھی اور حالات کمزوری کے بھی، اس کے ساتھ حالات صحت اور تندرستی کے بھی اور حالات بیماری اور کمزوری کے بھی، اور حالات خوف کے، غم کے، اور حالات اطمینان اور سکون کے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ لگا دیے۔ کوئی انسان بھی دنیا کے اندر جو انسان بستا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ حالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بظاہر اس کو لگتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، کبھی اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی بہت اچھی طرح سے گزر رہی ہے، اور کبھی اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں گویا کہ کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ کبھی اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی بہت بڑھیا گزر رہی ہے، بہت خوش و خرم ہے، ہر طرح کی آسودگی سے وہ دوچار ہے، ہر طرح کی چیزیں اسے میسر ہیں، ہر طرح کے آسائش کے سامان اس کے پاس مہیا ہیں، اور کبھی اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والے اتار چڑھاؤ اور یہ انسان کی زندگی کے آنے والے خوشی اور غم کے موقع اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے زیادہ عقیدے کی مضبوطی کی بات اور سب سے زیادہ ہمارے نظریے کو سدھارنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ اچھے حالات ہوں یا بظاہر برے حالات ہوں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عقیدے کی بات کہ اچھا اور برا جو ہوتا ہے، ہمارے حق میں اچھا ہو یا ہمارے حق میں برا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی سدھار کی ضرورت اور سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت ہمارے لیے یہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ہمارا عقیدے کا جز ہے کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات اچھے بھی آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات برے بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اصلاح کی بات ہمارے اپنے لیے یہ ہے کہ چاہے جیسے حالات آ جائیں، چاہے بہت زیادہ اچھے حالات ہوں کہ بظاہر ایسا لگے کہ گویا کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرنا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف، اللہ رب العالمین کی منشا کے خلاف یا شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہ حالات اچھے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھے ہیں۔ اس وقت سجدہ شکر ادا کرنا، اس وقت خوشی کا جو دین ہے، خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت کی ہے، اس تعلیم و تربیت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر حالات اس کے بالمقابل ہوں، اگر حالات اس کے مخالف ہوں، اگر انسان حالات کے اندر اس طرح سے جکڑ چکا ہے، اس طرح حالات اس کی زندگی کے اندر آ چکے ہیں کہ گویا کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اس کو گویا کہ یہ لگتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا کے اندر شاید کوئی پریشان نہیں ہے، جب اسے یہ لگتا ہے کہ میں اتنی زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، کبھی روزی کی لائن سے پریشانی، کبھی صحت اور تندرستی کی لائن سے پریشانی، کبھی جو ہے کس طرح کی پریشانی، کبھی آپس کے اندر خاندان کے انتشار کی پریشانی، کبھی آپس کے اندر فیملی میں انتشار کی پریشانی، کبھی کس طرح کی پریشانی، کبھی کس طرح کی پریشانی جب انسان کو لاحق ہوتی ہے اور وہ اس سے دوچار ہوتا ہے تو گویا کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید دنیا میں میرے علاوہ کوئی پریشان نہیں ہے۔ ایک ذہن میں اس کے یہ بات آتی ہے کہ شاید دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان میں ہوں، دنیا کے سب سے زیادہ حالات سے دوچار انسان میں ہوں۔ کہا جب ایسے حالات آ جائیں اور ایسی پریشانی کا زمانہ آئے اور ایسی تکلیف والا زمانہ آئے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو فراموش نہیں کرنا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی بات سے بغاوت نہیں کرنا، اور اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی منشا اور شریعت محمدی علیہ السلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، جو ہم بارہا کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہ دین جو ہے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، یہ خوشی اور غم دونوں کے لیے ہے۔ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اچھے حالات اور برے حالات دونوں کے لیے ہے۔ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے یہ کمزوروں کے لیے بھی ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی ہے۔ یہ دین جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے یہ بیماروں کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، اور تندرست اور صحت مند انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے۔
فرمایا جیسے بھی حالات آ جائیں سب سے پہلی بنیادی بات تو ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے پروردگار کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں ہماری پریشانیوں کے اندر، ہمیں ہماری تنگدستیوں کے اندر، ہمیں ہمارے حالات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات عالی کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ بنیادی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر کی بات، وہ کرنے والے کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ کرنے والے کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں کہ جب تمہارے اوپر حالات آئیں، جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، جب تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں، جب تمہیں لگے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا، جب تمہیں لگے بہت زیادہ بے بس ہو گیا، جب تمہیں لگے بہت زیادہ لاچار ہو گیا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال انسان ہوں، اس وقت قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ان کاموں کو کرنا، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، سب سے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب حالات آتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کو روزی کی پریشانی ہے، اگر ہمیں بیماری کی پریشانی ہے، اگر ہمیں کسی اور طرح کی تکلیف اگر ہے تو ہم پوری دنیا کو بتانے لگ جاتے ہیں سوائے پروردگار کے۔ ہم پوری دنیا کے سامنے ڈھڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں سوائے احکم الحاکمین کے۔ ہم تمام مخلوقات کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں سوائے خالق کے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری تمام پریشانیوں کو لے کر بیٹھ جانا، اللہ رب العالمین کے در پر پڑ جانا، یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے استعانت کا ذکر فرمایا ہے۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ مدد طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اصول کی بات بیان فرمائی۔ ہم نے بارہا سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بارہا ہم نے بات سنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں مدد طلب کرو اللہ سے، مدد طلب کرو اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور عمومی طور پر ہم پورے معاشرے کا جائزہ لیں۔ جب حالات آتے ہیں تو ہم کتنی بار اللہ رب العالمین کے در پر آ کر پڑے ہیں۔ اگر ہمیں جو ہے روزی کی لائن کی پریشانی ہے، بیماری دکھی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ، صحابہ اکرام جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، بلکہ یہاں تک سکھایا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ چھوٹی سے چھوٹی حاجت پروردگار کے سامنے پیش کرو، بڑی سے بڑی حاجت پروردگار کے سامنے پیش کرو۔ اور ایک بڑی اہم بات، ہم عام طور پہ، اللہ میری اصلاح فرمائے، اللہ تمام امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے، ہم اللہ رب العالمین سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جس میں لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے وہ دعا مانگتے ہیں جو لگتا ہے قبول ہو جائے گی۔ گویا کہ ہم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پروردگار کو بھی اسباب کا محتاج سمجھ لیا ہے۔ یعنی ہمارے ان دعاؤں کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کامیابی ملے گی۔ ہم وہ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم وہ دعائیں پروردگار سے مانگتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا بھی مانگنا ہے کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ پروردگار وہ چیز ہمیں عطا فرمائے۔ ہم ہماری حیثیت کے اعتبار سے کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں صبح سے لے کے رات تک تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے، بظاہر مجھے پیسے ملنے کے امکان ہیں، مجھے اپنی نوکری کی وجہ سے امید ہے کہ مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملے گی، تو نعوذ باللہ پروردگار کو بھی گویا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے وہی مانگتے ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ قبول ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو مانگنے کی، ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کی تلقین کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے مجھ سے سوال کر۔
اللہ رب العالمین سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور اس لیے کہ سوال کرنے والا کسی سے بھی سوال کرے، چاہے وہ انسان سے سوال کرے یا اللہ رب العالمین سے سوال کرے، سوال کرنے والا گویا کہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنی تقلصی کا اظہار کرتا ہے کہ میں گویا کہ مانگنے والے سے کمزور ہوں، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں، دستے سوال جو بلند کر رہا ہوں، تو جس سے میں مانگ رہا ہوں میں اس کو بڑا مان رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی بڑائی کا اعلان کرے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کی ربوبیت کا اظہار کرے، اور اللہ رب العالمین اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ اعلان کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین مانتا ہوں، تمام طرح کے حالات بنانے والا اور تمام طرح کے حالات بگاڑنے والا میں پروردگار کو مانتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے استعانت کا ذکر فرمایا نماز سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ ہم ہماری زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اگر حالات میں گھرے ہوئے ہیں ہم نے کتنی بار صلاۃ الحاجہ پڑھی، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر حالات ہیں ہم نے کتنی بار صلاۃ الحاجہ پڑھی۔ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی حال پیش آ جائے، اگر آندھی ذرا بھی تیز چل جاتی تھی ہم مسجدوں کو دوڑ جایا کرتے تھے اندیشے سے کہیں قیامت نہ آ گئی ہو۔ ذرا سے حالات بھی اگر ہمارے اوپر آتے، حالات مخالف ہوں، ذرا سی مخالفت اگر ہوتی، صحابہ اکرام مصلی ڈال کر پروردگار کے سامنے پڑ جاتے کہ اللہ ان حالات کا لانے والا بھی تو ہے، پروردگار ان حالات کا سدھارنے والا بھی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین کے اعلان کیا، جو توحید کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پورا قرآن کریم کا مطالعہ کریں، بھلی بہت زیادہ غور و فکر سے نہیں بھی کرا، سرسری مطالعہ بھی اگر کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے بارے میں بے شمار آیات ہمارے سامنے آئیں، بے شمار آیا کہ خلیل اللہ نے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی توحید کا کیسے زبردست انداز میں اقرار کیا ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم جملہ جو عام طور پہ بیماریوں کے حقوں کی آج ایک عام طور پر، اور یہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہے بہرحال کہ بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس میں تلقین فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جملہ ہے وہ آب زر سے لکھنے لائق جملہ ہے کہ جب بیماریاں آئیں، جب پریشانیاں آئیں، جب حالات آئیں تو انہوں نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ وہ اعلان کر رہے ہیں اس بات کا، خلیل اللہ اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے خلیل اللہ کی زبانی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہمیں اسباب کا اختیار کرنا ہے سنت کے طور پر، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اسباب کا اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابھارا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اسباب کو اختیار کرے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھائے، اگر کوئی بیمار ہے اچھے سے اچھا علاج کرائے، اس میں بالکل توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن تمام چیزوں کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے، جو بیس ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کبھی تھوڑا صدقہ نکال کے ہم چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہوئے ہم چلے جائیں کہ پروردگار یہ دوا کے اندر شفا دینا تیرے اختیار کی بات ہے، ورنہ دوا میں کوئی طاقت نہیں ہے پروردگار وہ شفا دے۔ اے اللہ، ڈاکٹر کے دماغ میں بہترین دوا، جس دوا کے اندر تو نے شفا رکھی ہے پروردگار، یہ تیرے اختیار کی بات ہے کہ تو ڈاکٹر کے دماغ کے اندر وہ دوا تجویز کر دے۔ اے اللہ، ڈاکٹر کا دماغ تیرے اختیار کے اندر ہے، پروردگار ڈاکٹر کا قلم تیرے اختیار کے اندر ہے، اے اللہ دوا کے اندر شفا تیرے اختیار کے اندر ہے۔ اے پروردگار، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اور یہی وہ موقع ہے اور یہی وہ حالات ہیں جب انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اصل امتحان ناگواری کے حالات میں پیش آتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے میں اتنا بڑا امتحان نہیں ہے جتنا بڑا امتحان فجر کی نماز پڑھنے کے اندر ہے۔ ناگواری کے حالات کے اندر اصل امتحان ہوتا ہے، تو انسان اعلان کرے پروردگار میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ تو ہی اس میں شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی حیثیت نہیں، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی اوقات نہیں کہ اس دوا کے اندر شفا ڈال دے۔ ہم مسلمان، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بنایا ہے ہر حال کے اندر
ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری رہبری فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایک خوشی کی بات بیان فرمائی، ہم نے عام طور پہ سنا ہے سورہ انشراح کے اندر رات دن ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانیوں کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانیوں کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک نقطے کی بات لکھی ہے، بس وہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نقطے کی بات یہ لکھی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہا ہے، فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں کہا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اس کو اور تاکید کے ساتھ عربی قاعدے کے اعتبار سے پہلے ہی فا آ گیا، اس کے بعد میں پھر اِنَّ آ گیا، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید۔ پروردگار نے بات بیان فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے ایک تاکید کے جملے کے ساتھ پھر اسی تاکید جملے کی تکرار کری، فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر پریشانی کے ساتھ ہی آسانی ہے، بے شک ہر پریشانی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد نہیں، ہر پریشانی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ لہذا جب جیسے حالات انسان کے سامنے آئیں تو سب سے پہلی بات تو ہمارے عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی درستگی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ حالات جو آئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی اس کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ اور نمبر 3 کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات آئے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح دماغوں میں رکھنا کہ پروردگار ان حالات کو بہت جلدی ٹھیک کر دے گا، بہت جلدی اللہ رب العالمین کو ٹھیک کر دے گا، اور اس پر اللہ رب العالمین صلہ عطا فرمائے گا، اور ایسا بدلہ اور ایسا صلہ عطا فرمائے گا کہ خود دنیاوی زندگی کے اندر بھی انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین بہت کچھ اس کے بدلے میں اس کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، خوشی والے ہوں یا غم والے حالات ہوں، ان تمام حالات کے اندر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد